0.5%، یعنی 1% کا بھی آدھا مسلمانوں کے نام نہیں ہوتا سارے ہندوستان کی جو فہرست نکلتی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ مسلمان نسل ہماری سوچتی ہے تو کیا سوچتی، تھوڑا پڑھ لینا، تھوڑا کمپیوٹر کر لینا، تھوڑا کچھ بھی ٹیکنیکل کام سیکھ لینا، کیا کرتے ہیں ہم باہر چلے جاتا ہوں، سعودی عرب جاتا ہوں، زیادہ آج شوق اٹھا میں لندن جاتا ہوں، امریکہ جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر وہ کوئی ترقی کرنا چاہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ تحقیق کر لیں گے تو پتا چلے گا وہاں کی پرتعیش زندگی کو پسند کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ عذاب سے اٹھو، وہاں جاؤ، اپنا جیسا چاہے جو ہے رہ سکتے، کون دیکھنے والا کون پوچھنے والا، اس سے خود غرضی انہوں کی زندگی میں پیدا ہو، مال اور متاع اور سکون کو دنیا کے وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جذبہ اور ایک اسپرٹ جو مسلمان قوم میں ہماری ہونی چاہیے کہ ہم کچھ اپنے لیے کریں تو ساتھ ساتھ اپنے قوم کے لیے، اپنے ملت کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ کر لیں، بالکل جذبہ، خود غرضانہ زندگی ہے، بہت کچھ سوچ لیا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ اپنا کچھ کرنا، اپنا کچھ کما لوں، کچھ اپنا حاصل کر لوں، دنیا اپنی اچھی بنا لوں، لیکن اس میں بھی بہت لوگوں میں شعور نہیں ہے، وہ نہ صحیح راستہ چنتے ہیں نہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے نوجوان نسل میں کہ کچھ کرتے ہی نہیں، خالی کچھ کرنا ہے اس میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، پھر جب دیکھو زیرو کے زیرو رہتے ہیں۔ کوئی بھی شعبہ حیات ہو، آدمی جب تک اس کے اندر محنت کر کے اپنا ایک مقام نہیں بناتا اس کا سم اس کو نہیں ملتا، کوئی بھی شعبہ نہیں۔ کاروبار مثال لیجیے، آج کاروبار شروع کرتے کل کروڑپتی کوئی نہیں بنتا، جو آپ دولت مند سیٹ کو دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی جوانی، اپنا سکون، اپنا چین، اپنا آرام قربان کیا ہے تب جا کر وہ سیٹ بنا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں آج کاروبار کو کل میں کروڑپتی، اب ایسا نہیں ہوا تو 2 نمبر کے کام کرنا، دھوکے بازیاں بےمانیاں کرنا، پھر اس کے بعد اس کے مسائل جو ہوتے ہیں اس کو جھیل لیتے بیٹھتے، پھر زمین سے 4 انچ آگے نکلتے کہ 10 فٹ نیچے چل جاتے۔ تو اس قسم کے معاملات، اور لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی بعض لوگ جو ہے غلطی میں جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ خیال آج ہمارے جو ہے والدین کے ذہن میں جن کو بچیاں ہیں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی شادیاں ہونے کے بعد بچیوں کو بہت مسائل ہے، شوہر ستا رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، لہذا ہم والدین ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے ان کے متعلق یہ سوچیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کے سبب یا اس کی جو ہے تدارک کے لیے انسان سوچے کوئی بری بات نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ اگر کل شادی ہونے کے بعد بچی کی طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر ستائے تو انہیں بے سہارا نہیں ہونا، لہذا اس بچی کو ہم دنیا کی ایسی تعلیم دلانا کہ وہ اپنے پیر پہ خود کھڑی ہو سکے۔ یہ نظریہ سراسر غیر اسلامی۔ اسلام نے عورتوں کو علم سکھانے سے ہرگز منع نہیں کیا۔ اسلام میں حکم دیتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مرد اور عورت دونوں پر علم کا سیکھنا فرض ہے، لیکن پیشہ ورانہ جو تعلیم ہوتی ہے، یعنی انجینئر بنایا ہم نے تو پیشہ ہے، یہ ڈاکٹر بنایا تو پیشہ ہے، یہ وکیل بنایا تو پیشہ ہے، آدمی جاتا ہے 4 لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے۔ تو ہماری بچیاں جب یہ علم سیکھیں گی جو پیشہ ورانہ ہے تو ان کو پڑھا کر اگر آپ گھر میں بٹھا رہے ہیں تو گھر لگا رہے ہیں کہ آپ نے وہ علم سکھایا ہی ان کو جب ان کو اس پیشے میں اتارنا نہیں۔ اب اگر آپ ان کو پیشے میں اتار رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لو کہ آپ کا جو گھر کا نظام ہے، گھر کا سکون ہے وہ ختم ہو جائے، چونکہ آپ کے دین نے اس بات کا آپ کو حکم دیا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس بارے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ گھر کے جتنے امور ہیں، گھر کے جتنے معاملات ہیں، اس کی ذمہ دار عورت کو بنایا ہمارے دین نے، گھر کے اندر کے دیوار کے اندر اور گھر کے باہر کے جتنے امور ہیں اس کے لیے مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، تاکہ یہ 2 جو صنف ہے یہ الگ الگ رہیں، اختلاف نہ ہو ان کے بیچ میں، ایک جانا ہو، مرد اور عورت ایک جگہ بیٹھ کر کام کریں گے وہاں کتنے پیدا ہوں گے۔ آپ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں برقعے کے ساتھ جاتی ہماری بچی، تو شریعت نے برقعے کے ساتھ سخت ضرورت کے وقت گھر کے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، یہ نہیں کہ جا کر وہ پیشہ کرے، ایسی مجبور ہو جائے کہ کوئی مرد اس کے جانا ہو جو اس کی ذمہ داری اٹھا سکے، اس کے کھانے پینے کے لیے تو مصیبت ہو جائے، تب شریعت جو ہے اس میں کچھ گنجائش رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ مرد ہے باپ ہوتا ہے گھر میں، بچیاں جو ہے جا کر دفتروں میں کام کر کے کما کے لاتی ہیں، بھائی ہوتا ہے گھر میں
کئی ایسے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھتے ہیں، سستی کی بیماری ہوتی ہے، کرتے رکتے نہیں ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کماتے بھی ہیں تب بھی ان کے گھر میں ماحول ہوتا ہے بچیاں نہیں کماتی، اور اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. دیکھو آپ ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے، کار ہوتی ہے، اس میں ایک میکینزم ہوتا ہے، اور میکینزم میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے جو پارٹس ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، ہر ایک اس کا ایک کام ہوتا ہے. انجن کا ایک کام ہوتا ہے، پسٹن کا ایک کام ہوتا ہے، ٹائر کا ایک کام ہوتا ہے، کک کا ایک کام ہوتا ہے، ایکسیلریٹر کا ایک کام ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک کام ہوتا ہے. تو جس شے کا جو کام ہے وہ وہی کام کرتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی دوسرے کام کی ذمہ داری ڈالی جائے گی تو وہ اپنا کام نہیں چھوڑ دے گا، وہ کام نہیں ہو سکے گا، میکینزم فیل ہو جائے گا. میکینزم فیل ہو جائے گا، گاڑی فیل ہو جائے گی. ایک سائیکل ہوتی ہے، اندر ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ سارا معاملہ چلتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو آپ کا معاشرہ ہے، اس میں بھی ایک نظم آپ کے دین نے آپ کو عطا کیا، ایک سائیکل عطا کی، اس میں ہر ایک کی ذمہ داری رکھی ہے. مرد کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو مرد کی جو ذمہ داریاں دین نے بتا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے اس کے لیے جیسے میں نے کہا نمونہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی، جنت کی عورتوں کی سردارہ مالک بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے شاد ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اور اپنے داماد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بٹھا کر اس بات کی تاکید فرمانی تھی کہ دیکھو فاطمہ، گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ سب تم کرو گی. بچوں کو پالنا، کھانا پکانا، جھاڑو جھٹکا کرنا، آٹا گوندنا، یہ جو گھر کے امور ہوتے ہیں، امور خانہ داری جس کو کہتے ہیں، اس کی تم ذمہ دار. اور باہر کے جتنے کام ہوں گے، کما کر لانا، سودا سلوک کر لانا، اپنے بچوں کی گودباش کرنا، یہ ذمہ داری ہے نہیں تمہاری. تو یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعریف کے واسطے یہ بات جو ہے اپنے چہیتے جو ہے داماد اور چہیتی صاحبزادی کے لیے ارشاد فرمائی. بس یہی قاعدہ، یہی اصول ہے. اگر اس اصول کو ہم توڑیں گے اور اپنے گھر کی جو ہے جو زینتیں ہوتی ہیں عورتوں کو بازار کی زینت بنائیں گے، محفلوں کی زینت بنائیں گے، تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں جس سے آج ہم جو ہے ہم کو درپیش ہے اور ہم پریشان ہیں. عورت کا کام بچے پالنا، پڑھی لکھی ہے، انجینئر ہے، ہرگز بچے پالنا پسند نہیں کرے گی. وہ کہے گی میں پڑھ لکھ کر لے کروں، یہ مثال اس کا بن جائے گا. پھر کیا کرے گی؟ کمانے کے لیے جو باہر نکلے گی تو بچوں کو کون دیکھے؟ لے دے کے شوہر صاحب ہے وہ دیکھے. کیا مرد کے اندر اتنا جو ہے برداشت کا مادہ ہوتا ہے کہ بچہ پیشاب کر لے، پیخانہ کر لے تو وہ اس کو صاف صفائی کر سکتا ہے؟ آپ سارے حضرات مرد حضرات یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فطرت رکھی، مردوں کے اندر ایک فطرت ہے، عورتوں کے اندر ایک فطرت ہے. بچہ 10 وقت پیخانہ پیشاب کر لے، ماں کی گود میں کر لے، پھر بھی وہ سینے سے لگائے رکھتی ہے. باپ کے گود میں باپ کتنا ہی کرنا چاہتا ہو اپنی اولاد کو، بچہ جب پیشاب کرتا ہے اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کہتا یہ کیا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، تکلیف ہو گئی ہے. تو کیوں؟ فطرت نہیں، اس میں ممتا ہوگی، اس میں اپنی اولاد کی تربیت کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ نے فطری طور پر رکھا. تو ہم خلاف فطرت کام اس کو سکھا رہے ہیں، تو اس سے تمہارے معاشرے میں مسائل پیدا ہو. تو اس لیے اپنے بچیوں کو لڑکیوں کو تعلیم ضرور دلائیں. ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کو پیشہ ورانہ تعلیم نہ دیں. ان کو اپنی اولاد کو پڑھا لیں گھر میں، کچھ حد تک دنیاوی جو ہے معاملات سے متعلق ان کو واقعی حساب کتاب کرنا آ جائے، کچھ سائنس کی باتیں معلوم ہو جائے، کچھ جو ہے سماجی باتیں معلوم ہو جائے، ایسا علم کو سکھا دیا جائے. لیکن اصل ذمہ داری ان کی گھریلو معاملات کو دیکھنا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہے. اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین اس کے توازن کو واضح رکھنے کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے تربیت، جس کو ٹریننگ کہتے ہیں. تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے. تعلیم ایک علم میں معاملہ ہوتا ہے، معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے. تربیت ایک عملی معاملہ ہوتا ہے. اس انسان کو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ کیا علم ہے؟ معلومات ہے. لیکن جب وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کو جھوٹ کہتے ہیں اور یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ ٹریننگ ہے. یہ سچ ہے، یہ اچھی بات ہے، تم یہ سچ ہی بولا کرو، یہ اس کو اس وقت سمجھانا، یہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو ٹریننگ کا معاملہ عملی زندگی سے ہوتا ہے. تو اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو ہم کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. کئی والدین علم کو سکھا دیتے ہیں، کئی عصری علوم، دینی علوم سب سکھا دیتے ہیں، لیکن تربیت نہیں کرتے اپنے بچوں کی. بچے کی مثال ایسی ہے جیسے اس کا جو دل ہوتا ہے موم کی طرح ہے، اور موم جو ہوتا ہے قسم کے نشو قبول کرتا ہے، جو چاہے نش اس پر اتارتے ہیں. تو اس کا دل بھی موم کی طرح ہے، تو اس کو آپ بچپن سے چاہیے کہ اچھے نش اس کے دل پر اتارے. یہ تربیت ہی سے ممکن ہے. سب سے پہلی بات جو بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ بات کرنے، کلام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم اپنے بچے جب بولنے لگ جائیں تو ان کو اللہ اللہ کہنا سکھاؤ. لیکن یہاں گھروں کے اندر بھجنا گانے ہمیشہ بجتے رہتے، کوئی پڑھ کے انہیں بڑا ہوتا، تو اس کا جو دل موم کی طرح ہے، کوئی نہ قبول کر رہا بچپن سے، ماحول ایسا ہے.
ماحول ہر زمانے میں نے کہا اچھا برا رہا ہے، ہر زمانے میں برائی کے اسباب رہے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ سرپرستوں کا، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اچھا برا نہیں جانتا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے بچہ، بعد میں ماں باپ یہودی نصرانی بناتے ہیں، تو اب ہم کیا بنانا؟ مسلمان بنانا۔ فطرت اسلام میں تو ہوا ہے، اب اس سفید کاغذ پر ہم کو چاہیے کہ ہم دین کی باتیں لکھیں، اس کے قلب کو جو موم کی طرح ہے اچھے سانچے میں اس کو ڈالیں۔ تو بچوں کو سرکار فرماتے ہیں بات کرنا شروع کرے تو اللہ اللہ سکھاؤ، اسی لیے ہمارے پاس حکم دیا ہے سلام کہنا سکھاؤ، سلام بھی اللہ کا نام، السلام سلام جب کر کے ہاتھ اٹھائے گا وہ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد بچہ اپنے طور پہ جب کھانا شروع کرتا ہے تو آپ کے دین نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کو یہ بات سکھائیں کہ کھانے کے لیے ہاتھ دھو کر وہ بستر پر بیٹھے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ کھانے کے بارے میں نوالے منہ میں جب رکھے تو اس کو جب تک ایک نوالے کو چبا کر نگل نہ لے دوسرا نوالا نہ کھائے۔ یہ ساری باتیں اس کی بڑی تفصیل ہے، جو آداب ہے وہ تو بیان نہیں کر سکتا اتنے کم